کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نو عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محفظ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم تھا۔ نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھی۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ باد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور 1 راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔
अल्लाह अकबर। हजरत आसिम बिन अदी कहते हैं मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को एक तरफ किया, मैंने कहा अहक्कन मा तकूलु यब्न रवाहा, ए रवाहा के बेटे जो तुम कहते हो हक कहते हो। उन्होंने कहा ई वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। काफिर भाग गए, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है। कहते हैं कि जब इन्होंने ये गवाहियां दी तो जो बच्चे थे ना मदीने में, वो बाहर गलियों में निकल आए और ऊंची ऊंची आवाज क्या लगाते थे, वो कहते थे कोतेला अबू जहलिन अल फासिक, वो फासिक अबू जहल कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और अब वो तैयारियां करने लगे हुजूर के इस्तिकबाल की। आका करीम जब तशरीफ लाए, वो मंजर मदीने का दोबारा ताजा हो गया। और आज मैं उसको मुख्तलिफ कुतबे सैयद से पढ़ रहा था, कैसा वो खूबसूरत मंजर कि जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे पे तमानियत का नूर था, चेहरा चमक रहा था। और जब हुजूर ने कदम मदीने में रखे तो बनु नज्जार की वही बच्चियां दफ लेकर आ गई और उन्होंने छतों के ऊपर चढ़कर वही गीत जब हुजूर आए थे तो गाया था, आज फिर उनकी जुबान पे है तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, कि वो देखो चांद तुलू हो गया विदा की पहाड़ियों से, वो देखो चांद चढ़ गया है। और हुजूर यूं तशरीफ लाए मदीना के अंदर, अल्लाह ने इस्लाम की अजमत के झंडे गाड़ दिए और इस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा। 22 रमजान को हुजूर ने मुराजात फरमाई और जुमे का दिन था जब हुजूर मदीना शरीफ पहुंचे। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दे दी, मुट्ठी भर जमात, 313 अफराद और उनके बदन के ऊपर चीथड़े थे। बल्कि उमैर बिन वहब, ये अबू जहल का जासूस था, उसने कहा जा मुसलमानों की तादाद देखकर आ कितनी है। उमैर बिन वहब जब वापस पलटा तो उसने तला दी कि मैंने खूब वादियां टीले देखे हैं, कुमक भी पीछे मौजूद नहीं, वो सिर्फ 3 ऊंट खा सकेंगे, यानी सिर्फ उनकी इतनी तादाद है। अबू जहल कहने लगा फिर तो 300 के आगे पीछे। कहा हाँ, कहा उनके पास असले भी बड़े थोड़े, बदन पे जो कपड़े हैं उनको पैबंद लगे हुए, पेट भी उनके कमर से जुड़े हुए। अबू जहल ने सनादीद कुरैश को अपने खैमे में बुला लिया, कहा सुनते हो उमैर की रिपोर्ट, कल लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, रस्सियां इकट्ठी करो और उन्हें जकड़ जकड़ के ऊंटों की पुश्तों से बांधना और फिर जाके हरम की दीवारों से बांधना, लोगों को तमाशा दिखाना कि ये नए दीन के दावेदार थे। जब सनादीद कुरैश को बुलाकर ये रौनक भरी बात अबू जहल ने कही तो उमैर जो मुसलमानों को देकर आया था, उसने जो जुमला कहा वो सुनिए। उसने कहा वलाकिन रहतो या माशरा कुरैशिन अल बलाया तहमिलुल मनाया, ए कुरैश के सरदारों तकब्बर में ना आओ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पे निरी मौतें उठा के ले आई, और तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो। मेरा मशवरा मांगते हो तो रात की तारीकी में भाग सकते हो तो भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो मरने के लिए आई है। और मैंने जख्मी सांपों की तरह उन्हें पेचो ताप खाते हुए देखा है, वल्लाह कल उनमें से कोई मरेगा नहीं जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता। और अगर इतने लोग तुम्हारे मर जाएं तो फिर अफसोस है तुम्हारे जीने पर। तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानो तो रात की तारीकी में भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं। फिर अगले दिन मेरे रब ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा। हम जब 313 थे तो जबर के खिलाफ यूं खड़े हुए और जुल्म का सर भी तोड़ा और फख्र भी तोड़ा। आज दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दरमांदा, खस्ता और बदहाल हैं। आज हाल ये है, काबुल से कंधार तक, किला जंगी से दश्ते लैला तक, तोरा गोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से रिबात के कूचा बाजार तक, नील से काश्मीर तक, अल कुद्स से कश्मीर तक, दरिया आमू की लहरों से डल झील के किनारों तक, हर सम कुफर दंदना रहा है और हम दफाई पोजीशन में भी नहीं रहे। आज पूरी दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान कभी खानमा बर्बाद न होते अगर उन्हें बदर वालों का जज्बा नसीब हो गया होता। हमारे पास आलाते हरबो ज़रब ना भी हों, लेकिन मुसलमान जब जुल्म के मुकाबले में खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कुव्वतें दम तोड़ जाती है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आज हमारी बदबख्ती और हमारी रुसवाई का समा इसलिए पैदा हुआ, हमारे पास असले भी मौजूद हैं, एटमी सलाहियत से भी हम माला माल हैं, नहीं है तो जज्बा बदर हमारे पास नहीं है। कुफ्र और इस्लाम की पहली बाकायदा टक्कर और पहली बाज़ाबिता लड़ाई ग़ज़वा बदर के
نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے چکر، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ زار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو راہ نہ ورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پیغام جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب وا ہوئے،
کلمات کیا ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی